وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پہلا کیا تھا کنڈیشن؟ آمنو الا الذین آمنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب نقصان میں، سب نقصان ہے، جتنے بھی لوگ ہیں نان مسلم تو ساری خسارے میں. اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جو واقعی آمنو ان ساری کنڈیشنز پر ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آخرت پہ، اچھی بری تقدیر پہ. اگلا کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات. وعاملوا الصالحات، بہت خوبصورت بات. اور نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتے کہ ہم تو ایمان لے آئے بس، نہیں، وہ اٹھتے ہیں، نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. عاملوا الصالحات، یہ نہیں کہا کہ عمل کرتے ہیں، نہیں، صالحات، نیک عمل کرتے ہیں. اب نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو ہو سکتا ہے لگ رہا ہو کہ آپ تو بڑے نیک کام کریں، لیکن وہ پتہ نہیں اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر 1، وہ سنت کے مطابق ہو. ہر وہ نیکی کا کام جو سنت کے مطابق ہے صرف وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور نمبر 2، جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس کی نیت آپ کی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک مسجد بنوائی اس لیے کہ ساری محلے کو، سارے ایریے کو پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب نے ایک مسجد بنوائی ہے بڑی عالی شان، تو یعنی آپ کی نیت خراب تھی، عمل آپ کا ضائع ہو گیا. لیکن اگر آپ کی نیت اچھی اور آپ نے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور اس کا اجر بڑھاتا جائے گا جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. تو اس کے اندر عمل الصالحات میں آپ کی نیتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ نیک کام کریں اس کی نیت کیا تھی. بڑے سے بڑا آپ کام کر لیں، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اور پہلی بات کیا؟ سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہو اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے تو ہم نے کرنا ہے. کتنے کام ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کئی انوویشنز، کئی تبدیلیاں، کئی نئی چیزیں اٹھا کے اس پہ عمل کریں، وہ قبول ہی نہیں ہونا. کہاں آپ تھک رہے ہیں، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، ایفرٹس اپنی آپ کی ضائع کر رہے ہیں. آپ وہ چیز لیں جو اوتھینٹک ہے، جو ٹھیک ہے. آپ اگر پیپر کر کے آئے نا تو اس کے جو ارریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے مارکس کٹ جاتے ہیں، ایون نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے کہ یہ تو سوال آپ سے کیا ہی نہیں گیا تھا. تو آپ کا جو پیپر ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یہی آپ کی شریعت ہے، اس کے مطابق آپ سے سوال ہوگا اور اس کے اندر رہ کے ہی جو عمل کیا جائے گا وہی قبول ہوگا. پھر اس کے بعد عمل الصالحات میں کیا آ جائیں گی؟ آپ کی تمام عبادات، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ اور وہ تمام حقوق جو آپ کو ادا کرنے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی اور بندوں کے بھی حقوق، وہ سب عمل الصالحات میں آ جائے گا. وہ سارے نیکی کے کام، وہ جو سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے کام، یہ سب عمل الصالحات میں آ جائے گا. جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ سب، لیکن ان سب کو آپ نے پرکھنا ہے کس اسکیل کے اوپر کہ یہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، اور کیا میری نیت کیا ہے. آپ یقین کریں آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا لیکن آپ کی نیت بہت پیور ہے، آپ کا رب اس کو اٹھا کے عرش تک لے جاتا ہے، اس چیز کو بہت عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ آپ کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. کتنے خالص دل ہیں. یقین کریں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن خالص دل ہے، خالص دل ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے گا. اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے گا. آپ کچھ بھی نہیں ہیں، عام سے انسان ہیں، عام سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت خاص کر لیتا ہے کیونکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے. وہاں سے آپ کے پاس اپرچونٹیز آ رہی ہیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں سے خیر کے دروازے کھولیں گے، آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. وہی ہوگا پھر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میری فیوریٹ آیت ہے، اس کو کوٹ کیے بغیر میں رہ نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے صبر بھی ضروری ہوتا ہے. رائٹ، آگے انشاءاللہ ہم صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلی کنڈیشن ہوگی آمنو، ایمان لانا، عمل الصالحات، نیک کام کرنے. نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی وَتَوَاصَوْا مطلب تواسی، یعنی وصیت. وصیت کیا ہوتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز. اکثر لوگ اس دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، تو وصیت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ تواسی کیا ہے؟
بالحق یعنی حق کی وصیحت کرنا، اور وتواصوا بالصبر صبر کی وصیت کرنا. اب اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. یہ جیسے آپ تہجد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے نا، یہ سب چیزیں حق ہیں، لیکن سب سے پہلے ذات اللہ کی حق ہے. قرآن جو آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب حق ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی بات کہنی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اسکالر ہو، ٹیچر ہو، آپ کو سب کچھ پتا ہوگا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم انسان ہیں نا، انسان تو بھولنے والا ہے. یہ ورڈ نسیان سے نکلا، انسان تو بھولنے والا ہے. تو اس کو یاد کروایا جاتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر کو بتائے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بتائے، ماں بچے کو بتائے، بچہ ماں کو بتائے. تو یہ ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، ہمیں حق کی بات کہنی ہے، کہتے رہنا. یہ کام رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم نے حق پھیلانا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے اگر میں نہ پھیلاؤں تو پھر آپ خسارے میں، کیونکہ یہ ہم نے کنڈیشنز پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب خسارے میں. تو اگر آپ خسارے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ ڈارکنیس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، سو آپ کو حق کہنا پڑے گا. اور حق میں پھر کسی سے ڈرنا نہیں ہے. آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، حق پہ کرنا ہے. سپوز آپ کوئی ساس میری بات سن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا معاملہ آتا ہے بہو کا، 2-3 بہوؤں کا. اب وہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ میری فیوریٹ کون ہے یا میرا بیٹا کون فیوریٹ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں دیکھتی ہیں جو بیٹا بہت زیادہ کمانے والا ہوتا ہے تو اس کی بہو کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، وہ فیوریٹ بن جاتی ہے. لیکن یہ حق نہیں ہے. حق تو ہے سیدھی سیدھی بات کر دینا، چاہے اس میں آپ کی اپنی اولادوں کا نقصان کیوں نہ ہو. جب آپ سے پوچھا جائے گا حق فیصلہ کرنا ہے آپ نے، حق بات یعنی آپ کی زبان سے نکلے تو حق اور سچ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلے. اور دوسروں کو کیا کرنی ہے؟ حق کی تلقین کرنی ہے. وہ بھول جائیں ان کو دین کی طرف لے کے آنا ہے. اس میں بڑی اہم بات ہے، ایک دوسرے کو باندھ کے رکھنا ہے، ٹیم ورک کی طرف اشارہ ہے. ایک دوسرے کو ساتھ لے کے رہنا ہے، چلنا ہے، رابطے میں رہنا ہے. اب جب رابطہ ہی نہ ہوگا تو حق بات کیسے کی جائے گی؟ مل کے کام کرنا ہے، مل کے جو کام کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کر لو، ایسے کر لو. حق بات بتانی. کوئی غلط کر رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، اس کو بتائیں، اس کو اٹھائیں، اس کو سمجھائیں. یہ آپ پر فرض ہے، کیونکہ ورنہ آپ خسر میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں. آپ کو حق بات کہنی ہے، آپ کو دین پھیلانا ہے. اس میں اب دوسری چیز کیا کہ دین کی دعوت دینا، دعویٰ کا کام کرنا. یہ حق بات ہے. آگے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دینا. اب آپ مجھے یہ بتائیں جو رابطے میں نہیں ہوگا وہ صبر کا کیا کہے گا؟ کبھی ملے ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی ہمسایوں سے بات ہی نہیں کی، اب کیسے ان کو صبر کے بارے میں کہیں گے آپ؟ تو صبر کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، آپ کو پتا ہو کہ کون کس حالات سے گزر رہا ہے، آپ کے اپنوں سے آپ کا کنیکشن ہو. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ان کے گھر جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ صبر دینے کے لیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ صبر دلایا بھی جاتا ہے، خود بخود نہیں آ جاتا. تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی پڑتی ہے. سم ٹائم سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن دل بہت پھٹ رہا ہوتا ہے، بہت پھٹ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم کہتے ہیں صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا بے حساب اجر دے گا. صبر کرو، حوصلہ رکھو. تو یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں. پھر اپنے نفس کو مایوسی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے. اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. ہر برائی سے بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. دل بڑا کرتا ہے نا دین والوں کا بھی، ہم بھی فیشن کریں، ہم بھی سب کچھ کریں، لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی ہم نے صبر کرنا ہے. ہم جنت میں سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی صبر ہے. اور صبر کا اجر کیا ہے؟ سن لیں بشارت کیا ہے کہ صبر کا اجر بے حساب دیا جائے گا. مطلب گنا ہی نہیں جائے گا، تولا ہی نہیں جائے گا، ماپا ہی نہیں جائے گا، بے حساب. تو کس کو نہیں چاہیے صبر؟ جس کو صبر دے دیا گیا اس کو ساری سب سے بھلائی والی چیز دے دی گئی. تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب ان چاروں چیزوں کو اکٹھے ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ دھیان سے سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وقت ہی، اور پھر کہا کہ تمام انسان، الانسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 سٹیپس کریں گے. نمبر 1 آمنو، ایمان لائیں گے، دل سے، عمل سے گواہی ہوگی کہ واقعی یہ ایمان لایا. نمبر 2 عمل صالح، وہ نیک کام کریں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے اور جن میں اخلاص ہوگا. نمبر 3 جو حق بات کہیں گے، کسی سے نہیں گھبرائیں گے. نمبر 4 جو صبر کی تلقین کریں گے. یہ دین کے اندر 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب اس کو سمجھیں ایک نئے طریقے، نئے انداز کے ساتھ. دیکھیں، آمنو ایمان کب آئے گا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے.
ٹھیک ہے نا, بغیر علم کے ایمان نہیں آ سکتا. آپ نہیں کیسے, بہت سے لوگ مجھ سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارا ایمان بڑا ڈگمگا رہا ہے. تو علم کی کمی آ رہی ہے, قرآن کھولیں, قرآن کھولیں گے اللہ سے آپ کا رشتہ جڑے گا, آپ کو یقین آئے گا. تو علم بہت